الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر معمبر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں نہ صرف خود فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی بنانا چاہیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو بھی درود پاک اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دینی چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تربیت نشان ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، یعنی اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وحب اہل بیتہ، اہل بیت علیہم رضوان کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت، فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ و اصفیائہ، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے والے لوگ انبیاء و اصفیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آج کے انشاءاللہ الکریم لیسن نمبر 2 میں آج ہم تفسیر قرآن کا جو لیسن نمبر 2 کا دوسرا جز ہے تفسیر قرآن، اس میں بسم اللہ شریف کے متعلق چند شرعی احکام ان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ علماء کرام نے بسم اللہ شریف سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت مبارکہ ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ اور نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ شریف آوازوں سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ شریف نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ اور نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی حاجت نہیں۔ آئیے پہلے اسلام بھائیو، سبق نمبر 2 لیسن نمبر 2 کے جو پہلا جز ہے مدنی قاعدہ، اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حروف مفردات حصہ اول، اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی، اس میں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، ان کو عربی لہجہ با تا سا میں ادا کرنا ہے، اردو تلفظ بے تے سے میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ سا، زال اور وا کو حروف لساویہ کہتے ہیں۔ حروف لساویہ کا مخرج کیا ہے اس بارے میں سنتے ہیں۔ ان کا مخرج جو ہے وہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم حروف مفردات کے بارے میں بھی سنتے ہیں، را تک الف سے لے کے
تو پہلا جو حرف مفرد حرف ہے وہ ہے الف. الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را. حروف لثویہ کے مخرج میں فرق سمجھنے کی مثالیں کہ یہ ہمیں کیوں ان کو صحیح ادا کرنا چاہیے، ان کی پروننسیشن صحیح کیوں ہونی چاہیے، اس بارے میں سنتے ہیں. سین اور صا میں فرق کی مثال، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. تنبیہ کنزلی ایفان. اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو. اوپر دی گئی آیت مبارکہ میں لفظ ثبات ہے، اس لفظ کو سا کے مخرج سے ادا کرنے اور سین کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی میں مندرجہ ذیل فرق واقع ہوگا. اچھا، اب حرف سا ثبات تھوڑے تھوڑے، حرف سین ثبات آرام. اب تھوڑے تھوڑے اور آرام میں کتنا فرق ہے، یہ معنی میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. ذال اور ضا میں فرق کی مثال، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. پنجمہ کنزیفان. اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا تو ان چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں. اوپر دی گئی آیت مبارکہ میں لفظ ذَلَّلْنَاهَا آیا ہے. اس لفظ کو ذال کے ساتھ ادا کرنے اور ذا کے ساتھ ادا کرنے سے معنی میں مندرجہ ذیل فرق واقع ہوتے ہیں. ذال کے ساتھ ذَلَّلْنَاهَا تابع کر دیا اور ضا کے ساتھ ظللناها سائبان کر دیا. اب تابع کرنا اور سائبہ کرنا، اس میں پیارے اسلام میں آپ سمجھ سکتے کتنا فرق ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح طرح دوسرے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان اسباق کو سننے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، صحیح یاد کرنے کی اور دوسروں پر بھی اس کے بارے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم.